तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम ज़बूर 102 का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है मुसीबत ज़दा की दुआ जब वो अफसुर्दा दिल होकर खुदावंद के हजूर अपना रोना रोता है। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमें ज़बूर 102 के मुतालिक कुछ बताएं, इसका मौजू क्या है? ये मसीह के मज़ामीर में से एक है। मसीहा के मज़ामीर से क्या मुराद है भाई यूसुफ? ये मसीह या मसीहा के हवाले से बात करता है, और लफ्ज़ मसीह का इब्रानी मतलब मसीहा है। सो मैं कहूँगा कि पुराने अहद नामे में वो मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मसीहा आया और उन्होंने उसे ना जाना, और मसीह ने दुख उठाया। और हम जानते हैं कि नबूवतों में दो बातें हैं, मसीह का दुख और उसे बादज़ा मिलने वाला जलाल। और मसीहा के मज़ामीर में जो मसीह या मसीहा की बात करता है, हम मसीह के दुखों का एक पहलू देखते हैं और मसीह के जलाल का भी एक पहलू देखते हैं। मसलन हमने मसीह का जलाल ज़बूर 45 और 68 में देखा। ज़बूर 68 तूने आलम बाला को साउद फरमाया, और ज़बूर 45 में मसीह फिर आएगा और अदल और इंसाफ के साथ बादशाही करेगा। लेकिन ऐसे मज़ामीर भी हैं जो दुखों की बात करते हैं। 4 ज़बूर सलीब की बात करते हैं, ज़बूर 22, ज़बूर 40, ज़बूर 69 और 118। लेकिन एक ज़बूर ऐसा भी है जिसका हम मुतालिया कर चुके हैं, ज़बूर 88, जो कब्र की तन्हाई के हवाले से है जब मसीह दफन किया गया और हमारे गुनाह उसके साथ दफन किए गए। और एक और ज़बूर जो यहूदा के फरेब के मुतालिक बात करता है, जो कि ज़बूर 41 है, जब उसने कहा बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था, बल्कि मेरी रोटी खाता मुझ पर लाठी उठाई है, मुझ पर लात उठाई। और हम देखते हैं कि ये ज़बूर बागे गतसमनी के हवाले से है। 7 ज़बूर मसीहा के हवाले से हैं जो उसके दुखों की बात करते हैं, और फिर एक बागे गतसमनी, एक यहूदा के फरेब और एक कब्र, और 4 सलीब के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर वो मसीह के गहरे दुखों के बारे में बात करता है जब मसीह बागे गतसमनी में था। अपने मुतालिक कहा मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक के मरने की नौबत पहुँच गई है। क्या इस ज़बूर की कोई तकसीम है जो हमारे लिए मददगार हो? देखिए, मैं कहूँगा कि ये ज़बूर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 1 ता 13 से इंसान की कमज़ोरी, और आयत 12 से लेकर 22 तक मैं कहूँगा खुदा की अब्दियत, और फिर आयत 23 से लेकर ज़बूर के आखिर तक कमज़ोरी और अब्दियत का इम्तिजाज है। दिनों का कलील और तवील होना, जैसा कि हम तीसरे और आखिरी हिस्से में पहुंचकर देखेंगे। इंसान की कमजोरी, खुदा की अब्दियत, इंसान की कमजोरी और खुदा की अब्दियत का इम्तियाज है। अब मैं चंद आयात पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। मुसीबत ज़दा की दुआ जब वो अफसुर्दा दिल होकर खुदावन के हजूर अपना रोना रोता है। ऐ खुदावन मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुँचे। मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो। अपना कान मेरी तरफ झुका, जिस दिन मैं फरियाद करूं मुझे जल्द जवाब दे। क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़े जाते और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गईं। मेरा दिल घास की तरह झुलस कर सूख गया, क्योंकि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरी हड्डियां गोश्त से जा लगीं। मैं जंगली हवासिल की मानिंद हूँ, मैं वीराने का उल्लू बन गया। मैं बेखाब और उस गोरे की मानिंद हो गया हूँ जो छत पर अकेला हो।
میرے دشمن دن بھر مجھے ملامت کرتے ہیں، میرے مخالف دیوانہ ہو کر مجھ پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ میں نے روٹی کی طرح راکھ کھائی اور آنسو ملا کر پانی پیا۔ یہ تیرے غضب اور قہر کے سبب سے ہے، کیونکہ تو نے مجھے اٹھایا اور پھر پٹک دیا۔ میرے دن ڈھلنے والے سایہ کی مانند ہیں اور میں گھاس کی طرح مرجھا گیا ہوں۔ بڑی ہی سنجیدہ باتیں ہیں، خاص کر جب آپ نے بتایا کہ یہ مسیح کے حوالے سے ہے جس کا نام مبارک ہے۔ مسیح ان دکھوں سے اس باغ میں سے ہوتے ہوئے کیسے گزرا؟ ان آیات کے ذریعے ہمیں اس کی دلی کیفیت کے متعلق بتائیں۔ دراصل سمجھ پانا بہت مشکل ہے۔ یہ باتیں انسانی دراک سے باہر ہیں، لفظوں کی لیاقت سے بالا تر ہیں۔ اس کا اس بات کو دہرا دینا کافی ہے جس بات کا تذکرہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کیا۔ میری جان بہت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی۔ وہ دخل نفسیاتی حالات سے گزر رہا تھا، اور لوکا کی انجیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ اور بھی دلسوزی سے دعا کرنے لگا، اور جب وہ زمین پر منہ کے بل تھا، وہ پسینے سے شرابور تھا، حالانکہ وہ ایک سرد رات تھی، کیونکہ اس کے کچھ ہی دیر بعد پترس کھڑا ہو کر آگ کو تاپ رہا تھا، لیکن اس کا پسینہ آگ کی بڑی بوندیں بن گیا، اور بائبل بتاتی ہے کہ اسے ایک فرشتہ دکھائی دینے لگا جو اس کو تقویت دیتا تھا۔ سو میں کہوں گا کہ اس معاملے کی وضاحت کون کر سکتا ہے جو انسانی ادراک سے باہر ہے، لیکن میں کہوں گا کہ مسیح نے باغ گتسمنی میں پاکیزگی اور مکمل وفاداری کا ثبوت دیا، اس کی کامل پاکیزگی، جبکہ اس نے خدا سے منت کی کہ اگر تیری مرضی ہو تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ اور بہت سے لوگ ان الفاظ کی غلط تشریح کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مسیح موت سے ڈر گیا۔ نہیں، میں کہوں گا کہ مسیح کی موت کسی شہید کی موت کی طرح نہیں۔ مسیح نے خوف نہ کھایا کیونکہ وہ شجاعت مندی سے باقی شہداء سے کم نہ تھا، لیکن وہ خدا کے غضب کے تحت مارا گیا، اور ایسی موت مرا جس سے پہلے وہ گناہ بن گیا، اور اس نے کروڑوں گناہ خود پر لاد لیے جن سے وہ شدید نفرت کرتا تھا۔ خدا کے حضور ایک خودسر اور مصرف بیٹے اور شرابی بیٹے کی طرح کھڑا ہوا، جبکہ وہ حقیقی طور پر فرمانبردار بیٹا ہے اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ سب کچھ مسیح کے ساتھ باغ گتسمنی میں ہوا۔ جہاں تک فرمانبرداری اور کاملیت کی بات ہے، پیالے سے گھبرانے کے باوجود پھر بھی اس نے یہ کہا، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، یعنی میں خود کو تیرے تابع کرتا ہوں اور یہ کڑوا پیالہ پیتا ہوں۔ سو ہم اس کی ذات میں کامل پاکیزگی اور کامل فرمانبرداری کو باغ گتسمنی میں واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ کامل پاکیزگی اور کامل فرمانبرداری سفید سوسن کے لیے پانی میں ڈوبنا اور ادر کے کیچڑ میں غوطہ کھانا مشکل تھا، یہاں تک فرمانبردار صحیح۔ بنا کے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ زبور 102 میں ہمیں مسیح کی ذلت اور مصیبت دکھائی گئی ہے جو اس نے باغ گتسمنی میں دیکھی۔ یہاں ہم خداوند کو دعا کرتے دیکھتے ہیں، اس کی عظیم حلیمی کے باوجود وہ خدا ہی ہے جو جسم میں ظاہر ہوا۔ یہاں خداوند نے حلیمی کے ساتھ اپنے عظیم مقصد کو بطور گناہ اٹھانے والے کے پورا کیا۔ یہاں ہم نبوت کی روح سے دیکھتے ہیں آہ و فریاد، آنسو، دعائیں اور مناجات جو کہ خداوند نے باغ میں گزرانی، اور اس کی فریاد در حقیقت سنی گئی، موت سے چھٹکارے کی صورت میں نہیں بلکہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی صورت میں۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ چھٹی آیت میں لکھا ہے، میں جنگلی حواسل کی مانند ہوں، میں ویرانے کا الو بن گیا، میں بے خواب اس گھوڑے کی مانند ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا ہو۔ ہمیں ان آیات کا مفہوم بتائیے اور ہم انہیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جی بھائی، اس نے ان پرندوں سے خود کو کیسے مشابہ کیا، یعنی ویرانے کے الو اور اس گھوڑے کی مانند جو چھت پر اکیلا ہو۔ در حقیقت ان پرندوں اور ان کی فطرت کو آخر کون جانتا ہے، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح کی حالت اس وقت تقریباً ایسی ہی تھی۔
میں جنگلی حواسیل کی مانند ہوں، اور کہا جاتا ہے کہ جنگلی حواسیل سب سے زیادہ غمناک اور دردناک پرندہ ہے، اور یہ مرد غمناک اور رنج کے آشنا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں ویرانے کا الو بن گیا، اور یہاں پر میں کہوں گا کہ یہ ویرانے کا الو ایک ایسا منظر ہے جس سے میں کہوں گا کہ سبھی منہ موڑتے ہیں، کیونکہ میں کہوں گا کہ کچھ لوگ لوگ الو کے نام اور جسم کو لے کر جی منفی نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ میں بے خواب اور اس گورے کی مانند ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا ہو۔ گورا یعنی چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جسے اپنے ساتھی اور سنگت بہت عزیز ہے۔ آپ کسی چڑیا کو اکیلا نہیں دیکھتے، لیکن جب وہ اڑتے ہیں تو وہ سب قطار میں اڑتے ہیں۔ جب مسیح پر ان لفظوں کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ میں جنگلی حواسیل کی مانند ہوں، تو حواسیل دراصل جنگل میں نہیں رہتا، اور حواسیل کے جنگلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دراصل اپنے ماحول سے بالکل ایک مختلف ماحول میں رہا، اور پھر خشکی میں مسیح جو کہ سارے جلال کا مالک ہے اور جو ازل سے ابد تک نور کے ماحول میں رہنے والا ہے، وہ تاریکی اور بے انصافی اور نفرت اور بدی کی دنیا میں کیسے آ سکتا ہے۔ وہ جنگلی حواسیل کی مانند تھا، اور پھر وہ ویرانے کا الو بن گیا۔ یہ بات نہ صرف اس کی زندگی پر توجہ دلاتی ہے، بلکہ اس پر ہونے والے مقدمے پر بھی۔ جب انہوں نے اس کی تذلیل کی اور اس پر تھوکا، اسے تمانچے اور کوڑے مارے، تو اس کی صورت کیسی ہو گئی؟ اس کا چہرہ ہر بشر سے زائد اور اس کا جسم ہر بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا۔ لیکن آخری مثال کے میں بے خواب اور اس گورے کی مانند ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا ہو۔ وہ مرد غمناک تھا، اس پر مقدمہ چلا، لیکن میں کہوں گا کہ جب اسے صلیب پر لٹکایا گیا اور خدا نے اسے اس ویرانے اور تاریکی میں اکیلا چھوڑ دیا، تو میں کہوں گا کہ یہ مسیح ہے، اور اس کا وہ دکھ جو اس نے ہماری خاطر اٹھایا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس نے روٹی کی طرح راکھ کھائی اور آنسو ملا کر پانی پیا، کیونکہ خدا کا قہر اور غضب اس پر تھا۔ پھر 12ویں آیت سے لکھا ہے، لیکن تو اے خداوند ابد تک رہے گا، اور تیری یادگار پشت در پشت رہے گی۔ تو اٹھے گا اور سیون پر حکم کرے گا، کیونکہ اس پر ترس کھانے کا وقت ہے، ہاں اس کا معین وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ تیرے بندے اس کے پتھروں کو چاہتے اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں۔ اور قوموں کو خداون کے نام کا اور زمین کے سب بادشاہوں کو تیرے جلال کا خوف ہوگا، کیونکہ خداون نے سیون کو بنایا ہے اور اپنے جلال میں ظاہر ہوا ہے۔ اس نے بے قصوں کی دعا پر توجہ کی اور ان کی دعا کو حقیر نہ جانا۔ یہ آئندہ قوم کے لیے لکھا جائے گا، اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداون کی ستائش کرے گی، کیونکہ اس نے اپنے مقدس کی بلندی پر سے نگاہ کی۔ خداون نے آسمان پر سے زمین پر نظر کی، تاکہ اسیر کا کراہنا سنے اور مرنے والوں کو چھڑا لے، تاکہ لوگ سیون میں خداون کے نام کا اظہار اور یروشلم میں اس کی تعریف کریں، جب خداون کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہوں۔ بھائی یوسف، ہم نے اس حصے کو ایک عنوان دیا، یعنی خدا کی ابدیت۔ ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کی ابدیت سے کیا مراد ہے؟ پہلی آیت یہ کہتی ہے، لیکن تو اے خداون۔ پہلے اس نے اس کی کمزوری کی بات کی، اور یہ کہ اس کے دن گھاس اور سائے کی مانند ہیں، لیکن تو اے خداون ابد تک رہے گا اور تیری یادگار پشت در پشت رہے گی۔ اس صورت اور پھر پچھلی صورت میں کتنا فرق ہے! لیکن نہ صرف خدا ابد تک رہے گا بلکہ اس کے وعدے بھی اٹل ہیں۔ سو وہ یہاں مستقبل اور سیون کی برکتوں کی بات کرتا ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ مسیح کے دکھوں سے الگ نہیں ہے جو اس نے اس قوم کی خاطر اٹھائے، ہر شخص کی خاطر اور کلیسیا کی خاطر، بلکہ خداوند کے جلال کی خاطر۔ سیون کو تعمیر کرنے اور ان لوگوں کو بحال کرنے کے لیے اور مستقبل میں ان لوگوں کے وسیلے جلال پانے کے لیے ایک قیامت تھی۔ مسیح صلیب کے دکھ سے گزرا، اس لیے 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے بے قصوں کی دعا پر توجہ کی اور ان کی دعا کو حقیر نہ جانا۔ میں چاہوں گا کہ آپ خدا کی صفات پر بات کریں اور وہ کس طور پر مداخلت کرتا ہے۔ یہاں بے قص کون ہے؟ یہاں وہ واحد اور جمع میں بات کرتا ہے۔ یہاں وہ کہتا ہے، اس نے بے قصوں کی دعاؤں پر توجہ کی اور ان کی دعاؤں کو حقیر نہ جانا۔ یہ ایک دوہرا عکس ہے۔ وہ بے قص مسیح ہے جس نے اور بھی دل سوزی سے دعا کی۔ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اسے موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے
سبب سے اس کی سنی گئی۔ جبکہ مسیح اس تنگی اور آزمائش سے گزرا تو قوم بھی اسی تنگی اور آزمائش سے گزرے گی، اور وہ بھی بے کس ہوں گے، اس لیے لکھا گیا ہے کہ وہ ان کی دعاؤں کو حقیر نہ جانے گا، اور وہ اس بڑی مصیبت کے وقت میں خداوند پر تکیہ کریں گے اور ان کا انصاف کرے گا جب وقت معائنہ آئے گا، جیسا کہ یہاں پر 13ویں آیت میں لکھا ہے۔ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ تو اٹھے گا اور سیون پر رحم کرے گا، کیونکہ اس پر ترس کھانے کا وقت ہے۔ ہاں، اس کا معائنہ وقت آ گیا ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے مقدس کی بلندی پر سے نگاہ کی، خداوند نے آسمان پر سے زمین پر نظر کی تاکہ اسیر کا کراہنا سنے اور مرنے والوں کو چھڑا لے۔ اس نے نگاہ کی تاکہ مداخلت کرے۔ اسیر کون ہے اور وہ مرنے والے کون ہیں، اور خدا نے کس طور پر مداخلت کی؟ یہاں وہ مستقبل کی بات کرتا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا نے مداخلت کر رکھی ہے ان کے حق میں جب اس نے ان کا کرہانہ سنا، اور وہ انہیں ملک مصر کی اسیری سے چھڑانے کو اترا۔ اور یہ نجات جو ماضی میں ملی وہ ایک دوسری نجات کا عکس ہے جو مستقبل میں ملنے والی ہے، جب وہ اسیروں کے کرہانے کی آواز کو سنے گا، جب وہ ستائے جائیں گے اور مرنے والوں کو چھڑائے گا، کیونکہ ان کی عدالت ویسے ہی ہوگی جیسی ملک مصر میں تھی، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگی۔ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ وہ 24ویں آیت میں کہتا ہے، میں نے کہا اے میرے خدا مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا۔ خداوند کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کی عمر آدھی ہے یا پوری ہے؟ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ میں نے کہا اے میرے خدا مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا؟ جی بھائی یوسف۔ ایک دیندار اسرائیلی سے طویل عمر کا وعدہ کیا گیا ہے، اور مسیح سے زیادہ دیندار کوئی نہ تھا، لیکن میں کہوں گا کہ مسیح نے ایک معمولی انسان جیسی عمر بھی نہ پائی، جس کے بارے میں موسیٰ نے 90 زبور میں کہا کہ ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس۔ تو مسیح تو 80 یا پھر 70 یا پھر اس کا آدھا بھی نہ جیا، جو کہ کم سے کم حد ہے، کیونکہ مسیح صرف 33 برس جیا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مسیح سرسبز و شاداب درخت تھا جی۔ جسے اس کی آدھی عمر میں کاٹا گیا۔ لیکن جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں بائبل کے شاندار ہونے کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ زبور ہی کی کتاب سے پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اس دعا کی تکمیل کے میں نے کہا اے میرے خدا مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا، یہ کہ تیرے برس پشت در پشت ہیں، یہ مسیح کا وہی کلام ہے۔ لیکن اگر آپ عبرانیوں کے خط کا پہلا باب پڑھیں تو آپ کو ایک حیران کن بات ملے گی کہ باپ کا مسیح کو جواب یہ ہے کہ جب اس نے باپ سے کہا کہ مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا، تو باپ نے جواب دیا جسے ہم عبرانیوں 1 سے سمجھتے ہیں کہ تیرے برس پشت در پشت ہیں، تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی، آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے، وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے اور تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا، وہ بدل جائیں گے پر تو لا تبدیل ہے، اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے۔ بھائی، اب میں آخری آیات پڑھنا چاہوں گا جن میں حوصلہ افزا جواب موجود ہے، اور باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے قدر کے الفاظ ہیں، جبکہ اس نے باپ سے کہا کہ اس نے راہ میں میرا زور گھٹا دیا، اس نے میری عمر کوتاہ کر دی۔ میں نے کہا اے میرے خدا مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا، تیرے برس پشت در پشت ہیں، تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی، آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے، وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے، تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے، پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے، تیرے بندوں کے فرزند برقرار رہیں گے اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی۔ اس سے یہ کہا گیا کہ تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی، پر تو لا تبدیل ہے، تیرے برس لا انتہا ہوں گے۔ پھر اگلی آیت میں کہتا ہے تیرے بندوں کے فرزند قائم رہیں گے، اس کے بندے کون ہیں؟ غور کریں کہ اس نے دعا میں دن کے متعلق واضح بات کی ہے۔ اس نے میری عمر کو طے کر دی، میں نے کہا اے میرے خدا تو مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا،
लेकिन जवाब ये था कि तेरे बरस, ना कि तेरे दिन। जी। सो उसने उससे कहा, तेरे बरस पुश्त दर पुश्त हैं, तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला और तेरे इंतहा बरस। होंगे। सो वो दुआ में दिनों की बात करता है, लेकिन जवाब में बरसों की बात होती है। तेरे बरस ला इंतहा हैं, वो बेशुमार हैं और वो कभी खत्म ना होंगे। तेरे बंदों के फर्जंद बरकरार रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे हजूर कायम रहेगी। आए इस बात पर वापस आते हैं जिसका तस्करा दूसरे हिस्से में हुआ है। तू उठेगा और सेऊन पर रहम करेगा, क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है। हाँ, उसका मोइना वक्त आ गया है। दुनिया के लिए एक बरकत है। यकीनन उस वक्त दुनिया ही होगी जो मुबारक होगी, और हम लामहदूद बड़े आसमानी जलाल में होंगे, और आसमानी चीजें सब हमारे लिए हैं और ज़मीनी चीजें उनके लिए हैं। मगर आसमानियों का जलाल और है और ज़मीनियों का जलाल और हमारा हिस्सा इससे बढ़कर है। और अगर हम सलीब को देखें तो उसके फल की पैदावार तमाम हलकों में हो चुकी है। कलीसिया के हलके में, इसराइल के हलके में, लौट कर आने वाली कौम और जमीन के इंतहाई हिस्सों के हलके में, तमाम कौमों में सलीब के गहरे फलों की पैदावार यकीनन होगी। और मसीह को उसकी फरमाबरदारी का इनाम मिलेगा जो मर्द गमनाक और रंज का आशना बना। भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। आपके हमरा मुताले का बहुत लुत्फ आया, खासकर जबकि कहीं और ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। मुझे नाज़रीन की तरफ से अक्सर पैगामात मौसूल होते रहते हैं जो बताते हैं कि हमें ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती, यहाँ तक कलीसिया में भी। बाइबल मुकद्दस तो खोली जाती है, लेकिन इन मामलात पर तफसीली बातचीत नहीं होती। खुदावंद हमारी मदद करे और हर जगह एक की हौसला अफजाई करे कि वो बाइबल मुकद्दस का मुताला करें। बाइबल के हर हिस्से में मसीह है। ज़बूर 102 में हम मसीह को तलाश कर रहे हैं, और हमें गतसमनी में मसीह के दुखों और उसकी अंदरूनी कैफियत के मुतालिक बात करके गहरी आसूदगी मिली। सो हमारे दिल वाकई पिघले। जब बाइबल मुकद्दस घरों और चर्चेज में खोली जाती है, लोग खुदा उनको ज्यादा से ज्यादा जानते और उसके मजीद कायल होते जाते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। चलिए मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। ये ज़बूर बताता है कि कैसे मसीह ने बतौर इंसान दुख उठाया। वो हैबतनाक नफसियाती दबाव के ज़ेर असर था, और जब भी मैं नफसियाती दबाव का शिकार होती हूँ तो ये जानकर हौसला पाती हूँ कि खुदावंद मेरे साथ है। मुझे इस ज़बूर ने गहरे तौर पर छुआ जब मैंने मसीह की ज़मीन पर हालत को देखा। वो मुसीबत ज़दा था जो मेरी खातिर आया। मसीह की ज़मीनी दुखों और उसके हैबतनाक मंजर पर जिसके मुतालिक हमने अभी सुना, जब हम गौर करते हैं तो हम दुनिया में उसके लिए जीने के मजीद कायल हो जाते हैं। जब मैं मसीह को यहाँ उसके गोरे की मानंद देखता हूँ जो छत पर अकेला हो, तो मुझे गीत के वो बोल याद आते हैं कि उसके सब दोस्त उसे अजनबी की मानंद छोड़ गए। और जब मैं मुश्किल हालात से और मसाइब से गुजरता हूँ तो खुदावंद ही है जो मेरे साथ खड़ा होता है। मैं गुनाह से आजमाया जाता हूँ तो मैं खुदावंद से यही कहता हूँ, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर कि याद रख सकूं कि तुझे मेरे गुनाहों के सबब से कितना दुख और मुसीबत से गुजरना पड़ा, और इससे मुझे पाकीज़गी में जीने का हौसला मिलता है। शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई यूसुफ आपका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने देखा कि ये ज़बूर मसीह के इंसानी जज्बात के हवाले से है जो बागे गतसमनी में उभर आए, जबकि उसके सामने वो प्याला था जिसे वो पीने को था, खुदा के अदल का प्याला। ऐसे मुश्किल वक्त में मसीह मुकम्मल तौर पर पाक और फरमाबरदार था, और उसके मुतल्लिक कहा गया मुसीबत ज़दा की दुआ जब वो अफसुर्दा दिल होकर खुदावंद के हजूर अपना रोना रोता है, उसके सब दोस्त उसे अजनबी की मानंद छोड़ गए। लेकिन मेरे और आपके लिए ये पैगाम है आज की किस्त में कि मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। मसीह की कदर करना यही नहीं कि आप उसके लिए हमदर्दी रखें या उसके लिए दुखी हों, बल्कि उसे कदर की निगाह से देखना, उसकी बस्ती की कदर करना, मसीह के काम की कदर करना, मसीह के दुखों की कदर करना, और उन दुखों को ज़ाती तौर पर अपने लिए जानना। मुबारक है वो जो उस गरीब को कदर की निगाह से देखता है, उस पर और उसके काम पर भरोसा रखें। अजीजों, मैं आपको दावत देता हूँ कि मसीह के कलाम का गहराई से मुताला करें। आने वाली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। حبيتك وكسرت قيودك وشفيت جرحك وكسورك. حبيتك وكسرت قيودك وشفيت جرحك وكسورك. سيرت حواليك
وحميتك من يد عدوك، نجيتك من يد عدوك، نجيتك. مشتاق لرجوعك ليا، في أحضاني هتلاقي حنية. مشتاق لرجوعك ليا، في أحضاني هتلاقي حنية. أرويك وأحييك، أرويك وأحييك، وأفرح قلبك بيا، وأفرح قلبك بيا. ألامي مشيت وحدي، عديت بيك لفرح أبدي. في طريق ألامي مشيت وحدي، عديت بيك لفرح أبدي. وصمت ولم أفتح فمي، علشانك بعلن عن حبي، علشانك بعلن عن حبي. مشتاق لرجوعك ليا، في أحضاني هتلاقي حنية. مشتاق لرجوعك ليا، في أحضاني هتلاقي حنية. أرويك وأحييك، أرويك وأحييك، وأفرح قلبك بيا، وأفرح قلبك بيا. مشتاق لرجوعك ليا، في أحضاني هتلاقي حنية. مشتاق لرجوعك ليا، في أحضاني هتلاقي حنية. أرويك وأحييك، أرويك وأحييك، وأفرح قلبك بيا، وأفرح قلبك بيا، وأفرح قلبك بيا، وأفرح قلبك بيا. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।